آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام ضلع حیدرآباد کے جنرل سیکرٹری محترم حافظ خالد حسین دھامڑا صاحب، جس سے ہم جو مدنی مسجد اسلام آباد کا مسئلہ چل رہا ہے اس کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مسجد اگر ایک دفعہ بن جائے تو کیا اس مسجد کو جگہ تبدیل کر کے دوسری جگہ رکھی جا سکتی ہے؟ کیا اس کی جگہ تبدیل کی جا سکتی ہے؟ شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد ونصلی علی رسول الکریم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ جی جی، اور یہ سوال عام گھوم بھی رہا ہے کہ مسجد تعمیر ہوگی تو اس کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ مسجد کبھی نہیں ہٹائی جا سکتی، مسجد قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔ جی جی، اور نہ صاف زمین مسجد نیچے کچھ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کے اوپر یعنی کہ مارکیٹ بنائی جا سکتی ہے۔ جی جی، مسجد مسجد ہی رہے گی، اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ یعنی مسجد صاف زمین کو طبقے اس کی جڑ ہوتی ہے اور آسمان تک اس کی بلندی ہوتی ہے، یعنی کیسے ہٹایا جا سکتا ہے؟ تو دوسرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا قبضے کی جگہ پر یا غیر قانونی جگہ پر مسجد بنائی جا سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہم جمعیت علماء اسلام سے ہمارا تعلق ہے اور ہم شریعت کے مطابق چلتے ہیں۔ جی جی، ویسے بھی ہمیں ہمارے مرکز سے بھی یہ حکم ہوتا ہے کہ کبھی بھی قبضے کی جگہ پر نہ مدرسہ بناؤ یا نہ مسجد بنائی جائے۔ جی جی، تو سیدھی بات ہے کہ قبضے کی جگہ پر مسجد کو بن نہیں سکتی، نہیں بنانی چاہیے وہاں پر۔ اچھا، دوسرا سوال، اگر قبضے کی جگہ پر مسجد بن جائے یا غیر قانونی مسجد بن جائے تو کیا اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جیسے مثلا آپ کا پلاٹ ہے جی جی، اور یا آپ کے نہیں کسی ہمارے کسی اور کا پلاٹ ہے، جی جی، میں پرائی جگہ پہ مسجد کیسے بنا سکتا ہوں؟ تو ہمیں پرائی مسجد بنانی نہیں چاہیے کہ قبضے کی جگہ ہے۔ جی، جب قبضے کی جگہ مسجد بن جائے تو وہ مسمار کرنا ان کا حق ہے، وہ اس میں مسمار کر سکتے ہیں، قبضے کی جگہ پر نہیں بنا سکتے مسجد۔ تو گورنمنٹ کا بھی یہی موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مدنی مسجد جو ہے قبضے کی جگہ پہ بنائی ہے اور غیر قانونی بنائی ہے، تو اس لیے ہم نے اسے مسمار کر دیا۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب نہیں بنائی تھی کیوں بنائی آپ نے؟ اصل میں مسجد جو بنی ہے یہ پاکستان کے بننے سے پہلے کی پہلے بنی ہے، اور جب پہلے بنی تو پاکستان کا گورنمنٹ تھی نہیں، کوئی گورنمنٹ تھی، اس پہ اعتراض کرنا تو حق ہی نہیں بنتا ان کا۔ دوسری بات ہے کہ دوسرا کال چل رہا ہے کہ 40 سال سے مسجد ہے۔ جی جی، 40 سال کی مسجد ہو، 40 سال میں ہمارے کئی حکمران آئے گئے تو ان کو اس پہ سوچنا چاہیے تھا۔ تو اس پہ یعنی کہ بیٹھ کے بات چیت کر کے مطمئن کر کے اس بات کو معاملہ کیا جانا چاہیے تھا۔ جی جی، وہ کہ مسجد پہ پہلے کوئی کلیم نہیں تھا۔ اچھا، اس میں امام بھی جو ہے وہ اس کا وفاق المدار کیا بولتے ہیں، اوقاف کا تھا، گورنمنٹ تسلیم کر چکی تھی یہ مسجد ہے اور اس پہ اپنا امام بھی رکھا، اپنے دیر انصاف چلا رہی تھی۔ اب اسے خیال آ گیا کہ بھائی مسجد جو ہے چل غیر قانونی تھی، اور دوسری بات اگر مسجد غیر قانونی تھی تو پلیٹ فارم پہ جانا چاہیے نا، آپ بتائیں اس پر۔ ہاں، اس میں ڈاکٹر صاحب یہ تھا کہ اسلامی نظامی کونسل ہے، وفاقی شرعی عدالت ہمارے پاس موجود ہے، جی جی، ان اداروں میں جانا چاہیے تھا گورنمنٹ کو، تاکہ اس یہ جو نیا فتنہ برپا ہو گیا ہے، ایک انارکی پھیل گئی ہے، اس انارکی کو بچانے کے لیے ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہاں سے کوئی آرڈر آ جاتا وفاقی شرعی عدالت سے یا اسلامی نظامی کونسل سے تو پھر کوئی معاملہ بن سکتا تھا، لیکن گورنمنٹ نے راتوں رات جو ہے نا، یعنی کہ ان کو پتہ چلا کہ غیر قانونی جگہ پر ہے، جب 40 سال کا امام کو تنخواہ بھی دے رہے ہیں اور مسجد کی بل بھی آپ یعنی کہ ادا کرتے ہیں، مسجد کی ٹوٹ کا بھی آپ خود کرتے ہیں، تو یہ تو سرکاری مسجد ہو گئی۔ اب سرکاری مسجد کو 40 سال بعد آپ کو اچانک پتہ چل جاتا ہے کہ مسجد جو ہے غیر قانونی، آپ مسجد کو مسمار کر دیتے ہیں۔ اسلامی نظامی کونسل میں جانا چاہیے تھا، وہ اگر قرار دیتی تھی بھائی یہ غیر قانونی تو آپ ڈال دیتے تو نہیں ہوتا۔ یہی تو یہ بول رہے ہیں کہ بھائی ہم 8 مہینے سے علماء کرام سے مذاکرات کر رہے ہیں اور 8 مہینے سے ہم بول رہے ہیں کہ بھائی یہ مسجد ڈھانی چاہیے، اور انہیں ہم نے دوسری جگہ پر پلاٹ دیا، بلڈنگ بھی بنا کے دی، تو ہم تو یہ مذاکرات کر رہے تھے پہلے ہی۔ اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ جو 8 یا 9 مہینے سے گورنمنٹ کے لیے ہمارے مذاکرات چل رہے تھے، وہ مذاکرات مسجد کے حوالے سے نہیں تھے، جی جی جی، وہ تھے مدرسے کے حوالے سے، اور مدرسہ انہوں نے بنا کے بھی دیا ہے۔ مدرسہ بنا کے بہانہ بنا کے گرانا، یہ ایک مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، اور مسلمان ساتھ یہ جو شریعت ہے اس کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات ڈاکٹر صاحب بتاؤں کہ راتوں رات یعنی کہ ٹرینیں آ گئی ہیں، انہوں نے یعنی کہ مسجد گرائی ہے، اور اس میں قرآن پاک تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ نہیں، یعنی قرآن پاک کی یعنی کہ تقدس پر عمل کیا گیا، بلکہ ابھی فوٹیج آ رہے ہیں، انہوں نے اتنی بھی فرصت اسے نہیں ملی
کہ قرآن پاک اٹھاتے یا کوئی لاؤڈ اسپیکر اٹھاتے یا وہ اٹھاتے. بھائی جب 8 مہینے سے مذاکرات چل رہے تو آپ آسا وہ اٹھاتے نا. بالکل. بلکہ ایسا ڈھایا ہے کہ قرآن پاک کو دفن کر دیا ہے. لاؤڈ اسپیکر وہاں سے فوٹیج آئے ہیں جو سوشل میڈیا والے نکل دکھا رہے ہیں. یہ نا آپ کو اتنی جلدی کیا تھی کہ راتوں رات نے قرآن بھی نہیں اٹھایا, آپ نے ایسے اس پر بلڈوزر ڈھا دیا. ٹھیک ہے, تو اسے تو انڈیا میں مسجد رہی, اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کو؟ بابری مسجد رہی, جب بابری مسجد کو جب ڈھایا گیا تھا تو اس کے لیے بہت بڑا ٹائم لگا رہا. ہاں, مسجد کو گرانے کے کبھی عملہ آ جاتا, سب کو آ جاتا, اللہ کی طرف سے غریب مسجد میں مدد آ جاتی, وہ باغے چلے جاتے, کچھ نہیں کر پاتے تھے. اور انہوں نے پاکستان نے بہت جو گورنمنٹ ہے اجلاس سے کام لیا ہے, اور جسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کو اداروں میں جانا چاہیے تھا, اس اداروں میں جانے کے بغیر انہوں نے رات ہی رات کہ مسجد گرا بھی دی, اور اس کے بعد ملبہ بھی اٹھا لیا ہے. ملبہ بھی اٹھا لیا ہے, پودے بھی لگا دیے. پودے بھی لگا دیے. یہاں پر جب امام صاحب عشاء کی نماز پڑھائی ہے, جب فجر کے لیے آئے تو جگہ ہی ختم ہوتی کہ مسجد کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے. تو یہ ایک پاکستان کیونکہ اسلام کے نام پہ یعنی کہ مورد وجود میں آیا ہے, اور پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کبھی بھی نہیں چاہے کہے گا کہ جو اللہ کا گھر ہے, کیونکہ قرآن پاک میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اللہ نے خود قرآن میں بتا دیا ہے کہ بے شک مسجد ہے وہ اللہ ہی کے گھر ہے, اور اپنا گھر تو بندہ ڈھا نہیں سکتا, اور کوئی میرا گھر تو گرا کے دکھائے, آپ کا گھر گرا کے دکھائے. اللہ کا گھر یعنی کوئی ایسا باندھا مل جاتا ہے کہ وہ اللہ گھر فوراً گرا دیتے ہیں, اور اس کے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے مکّناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, ہم جب زمین پہ قبضہ دیں گے وہ نماز قائم کریں گے. اصل میں مسجد کا قائم کرنا گورنمنٹ کا کام ہے, گورنمنٹ اس کو قائم کرنا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بھی مسجد انہوں نے نہیں بنائی گورنمنٹ نے, بلکہ عوام بنا دے. ایک شاہ فیصل مسجد ہے, وہ بھی انہوں نے نہیں بنائی, وہ بھی سعودی عربیہ والوں نے بنائی, انہوں نے بجٹ دی تھی. تو یہ خود قائم تو نہیں کرتے بلکہ مسجدوں کو ڈھا دیتے ہیں. بلکہ اس کے پیچھے یہ بھی تھا کہ بھئی 40 مسجدوں کی گویا کہ لسٹ تھی جن کو ان کو اٹھانا ہے. تو ایک مسجد 50 مسجدیں تقریباً 50 مسجد لسٹ میں جو لاہور میں ہے, اسلام آباد میں اٹھانا ہے. یہ کون سے ان کی اسلام ہے, کون سا دین ہے, کون سی اہمیت ہے کہ ایسے مسجد ڈھا دیتے ہیں؟ بھائی بہت ساری بلڈنگ ہے, پرائیویٹ بلڈنگ ہے, کہتے ہیں بھائی سیکورٹی کا مسئلہ آیا تھا. بھائی سیکورٹی, اسی روڈ پر بہت سارے پرائیویٹ ریزورٹ بنے ہوئے ہیں, بہت ساری ہوٹلیں بنی ہے, اس سے مسئلہ نہیں ہوتا, مسجد سے ان کو مسئلہ ہو رہا ہے. اور علماء کرام کا یعنی تعاون کی یہ حد ہے کہ جس چیز کو تبدیل کرنے کا اختیار ہے علماء کرام, جیسے مدارس کا مذاکرات کا تو علماء کرام مان گئے, بالکل ٹھیک ہے. یہ تو علماء کرام کی وسیع ذہن ہے کہ انہوں نے مان گیا نا جی. لیکن جہاں شاعر اللہ آ جائے بالکل وہاں پہ تو علماء کرام پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہاں, تو اصل میں ان کی بدنیتی ہے, جنہوں نے یہ پتہ نہیں کیا کیا, ان کی کیا نیت ہے. ہم بلیم دیتے ہیں انڈیا پر, دیتے ہیں RSS دیتے ہیں, یہ تو ان سے گئے گزرے ہوئے ہیں کہ انہوں نے مسجد پاکستان میں ڈھا دی, وہ بھی اسلامی جو ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان. آپ اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس میں یہ کہنا چاہوں کہ یہ جو ایک بات ہے اللہ کے گھر ہے, ڈاکٹر صاحب یہ بات سیدھی ہے, وقتی طور پر تو ہم یہ سب کام کر جاتے ہیں, لیکن اس کا خمیازہ بھگتنا ضرور پڑے گا, حکمرانوں کو بھگتنا پڑے گا. اور جو حکمران کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے جو چاہتے ہیں کہ یعنی کہ مسجد نہیں ہونی چاہیے, مدرسہ نہیں ہونی چاہیے, قرآن کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو رجسٹریشن ہے اس میں بھی بہت مشکلات ہیں, بہت پریشانی ہے کہ اس کے بعد یہ مسجد رجسٹر ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ بھی یعنی کہ جس طرح پہلے جنرل مشرف دور میں تھا کہ اذان اسپیکر میں نہیں دی جائے گی, میں کیوں نہیں دی جائے گی, حالانکہ وہ ایئرپورٹ سے اترتے ہیں جو مغربی ممالک سے لوگ آتے ہیں, اور میرے خیال سے 20-25 منٹ میں نکل جاتے ہیں وہاں پر. یہ کہتے ہیں ہمیں اذان کی آواز ہمیں چپ تھی ہے, اس لیے اذان نہیں دی جائے. پھر باقاعدہ ایئرپورٹوں پر اذان بند کی گئی تھی, لیکن مسجد قائم ہے, یہ اللہ کے مرادی اذان دیتا ہے, اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا. اور اس سے میں کہتا ہوں کہ ان کو میں مشورہ دوں گا, موجودہ حکمرانوں کو بھی, اور جو اس کے پیچھے کار فرما ہاتھ ہے ان کو بھی مشورہ دوں گا کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں. اور جو اللہ کی لاٹھی بے آواز آئے گی, جب برسے گی نا, تو پھر یہ سب چیزیں یہی رہ جائیں گی, کچھ ملے گا. آخر میں جو بچے گا یہ مسجدیں بچیں گی, اور آخر میں جو قرآن ہوگا یہ بچے گا, باقی کچھ نہیں بچے گا, سب ختم ہو جائے گا. محترم ناظرین کرام, یہ تھے محترم حافظ خالد حسین دھامرا, جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہوگا. آپ کو امید ہے آپ کو بہت ساری چیزیں جو معلوم نہیں تھی وہ معلوم ہو گئی ہوئی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.